تقدیر کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر کو راز کیوں رکھا ہے؟ ایک مرتبہ ایک کمزور جسم والا شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خدمت میں آ کر جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے سامنے بیٹھا اور کمزور سی آواز میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھنے لگا کہ اے حضرت مجھے تقدیر کے بارے میں بتائیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ تقدیر ایک تاریک راستہ ہے، ایک ایسا راستہ ہے کہ جس میں بہت زیادہ اندھیرا ہے، تم اس تاریک راستے پر نہیں چل سکو گے۔ اس شخص نے پھر پوچھا کہ اے حضرت مجھے تقدیر کے بارے میں بتائیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے مزید ارشاد فرمایا کہ تقدیر سمندر کی گہرائی ہے، تم اس گہرائی میں داخل نہیں ہو سکو گے۔ اس شخص کا اصرار مزید بڑھنے لگا اور بار بار یہی سوال پوچھنے لگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس شخص کو سمجھانے کی کوشش فرما رہے تھے، لیکن اس شخص کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس شخص نے مزید پوچھا کہ حضرت مجھے تقدیر کے بارے میں ضرور بتائیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک راز ہے اور تم اس راز کو نہیں جان سکو گے، اور تمہارے لیے یہ راز جاننا ناممکن ہے۔ اس شخص نے اس بات کو سمجھنے سے بھی انکار کر دیا اور اپنے اصرار پر اڑا رہا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس سے سوال کیا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے تیری مرضی سے پیدا کیا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق پیدا فرمایا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ بس کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے خود اپنی مرضی کے مطابق بنایا ہے تو اس کی ملکیت ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جس چیز کے لیے چاہے، جس کام کے لیے چاہے استعمال کرے، تجھے سوال کرنے کا کوئی حق نہیں۔ تو اسی طرح ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں پر رضامند رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معاملات پر کبھی سوال نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہم اکثر اپنی کم علمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں پر سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ جیسے مجھے رزق کم کیوں ملتا ہے، مجھے یہ کیوں نہیں ملتا، مجھے وہ کیوں نہیں دیا گیا۔ بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ عطا فرما دیا جاتا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو کچھ بھی عطا نہیں کیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو تنگ دستی میں رکھتا ہے، بہت ساری نعمتوں سے محروم رکھتا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت سرب سجود رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔